إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم وقال الله تعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا
حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے دنیا میں سب سے بہترین جماعت انبیاء علیہم السلام کی جماعت پیدا کی، جو شاندار منصب اور عظیم القدر ذمہ داریاں انہیں سونپی گئیں۔ سچ یہ ہے کہ انہوں نے پورے طور پہ اپنے مناصب اور ذمہ داریوں سے انصاف کیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام کی وحدانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا، پھر انسانوں کو اس عقیدے پر کھڑا کرنا، اور پھر اس عقیدے کی نشر و اشاعت، غلبہ، نفوذ و نفاذ کے لیے محنت کرنا، سب سے بہترین کردار انبیاء علیہم السلام کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی شاندار مبارک جماعت تیار کر کے گئے دنیا سے، جو عین اسی منہج پر، اسی ذمہ داری کی ادائیگی پر جو اللہ نے انبیاء کو سونپی، اسی تندہی بے مثال محنت اور لگن کے ساتھ اس پہ ڈٹے رہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سکھا کے گئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جو کچھ آسمان سے اتارا وہ اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اپنی اس مقدس جماعت کو سکھایا، ایک ایک عمل اور آپ کا ایک ایک فرمان امت تک منتقل کیا، پھر اس عظیم الشان ذخیرے کے تحفظ کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے محدثین کی جماعت کو دنیا میں وجود بخشا۔ کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ وہ مبارک جماعت ہے اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اور خدام حدیث کی یہ عظیم القدر جماعت قیامت تک اس قدر زیادہ عظمت و رفعت کی حامل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بشارت دی۔ نظر اللہ امرأ سمع منا مقالتی، اللہ سرسبز و شاداب رکھے اس انسان کو، ہمیشہ آباد رکھے، خوش و خرم رکھے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہاریں ہمیشہ اس کے قدموں کو چومتی رہیں۔ جو ہم سے کوئی حدیث سنے فحفظہ ووعاہ، پھر اسے یاد کرے، اس پہ عمل پیرا ہو، اسے سنبھال کے رکھے، فبلغہ کما سمعہ، اور پھر اس میں بددیانتی نہ کرے، الفاظ کا، معانی کا اس میں کوئی استدراج نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو، جیسے سرور کونین سے سنا اسے یاد رکھا، اسے سنبھالا، اور پوری دیانتداری کے ساتھ امت تک اسے منتقل کیا۔ فرمایا نظر اللہ امرأ، اللہ اس بندے کو ہمیشہ خوش و خرم، سرسبز و شاداب رکھے۔ یہ عظیم الشان دعا، اس کا مصداق جماعت محدثین ہے، جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کو، آپ کے ایک ایک عمل کو، حتیٰ کہ دوران ارشاد جو آپ کی حرکات و سکنات تھیں انہیں بھی محفوظ رکھا، اور امت تک ویسے ہی پوری ذمہ داری کے ساتھ منتقل کیا۔ یہ دین بحمد اللہ تعالی ہم سمجھتے ہیں
کہ اللہ ذو الجلال والاکرام اس دین کی حفاظت کرتا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ کہتا ہے یہ ہم نے اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. لیکن اس دین کے تحفظ کے لیے اللہ نے نبی، پھر ان کے شاگرد اصحاب مصطفیٰ، پھر ان کے شاگرد تابعین، اتباع تابعین، اور پھر آگے یہ سلسلہ آج تک جماعت محدثین میں قائم ہے. اس دین کا صحیح طور پہ تحفظ اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہیں حدیث کا خادم بنایا. جو حدیث کا خادم نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، وہ یہ سمجھے کہ میں دین کا محافظ ہوں، جزوی طور پہ وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن دین کا صحیح طور پہ تحفظ کرنے والے، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بعد میں آنے والے انسانوں تک منتقل کرنے والے، یہ در حقیقت جماعت محدثین ہے. میں انشاءاللہ اس مختصر سے دورانیے میں اس سلسلے کا سرخیل جسے جماعت محدثین کہا جاتا ہے، عظیم الشان انسان کا تذکرہ چند حوالوں سے احباب کی خدمت میں عرض کروں گا. ہمارے ہاں طلاب حدیث میں، حدیث پڑھنے پڑھانے والوں میں اسناد حدیث پہ بحث ہوتی ہے. مختلف سندیں ہیں، پھر ان کا معیار کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے، یہ کس درجے کی سند ہے. جو علماء حدیث کے ہاں سب سے زیادہ خوبصورت ترین سند ہے، مالک عن نافع عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سند کو کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی زنجیر. سند رستہ، ایک سے دوسرے نے سنا، اس سے وہ اس سے بیان کرتا ہے، وہ اس سے بیان کرتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان. یہ جو سلسلہ ہے نا انسانوں کا حدیث رسول ضبط کر کے آگے طلبہ تک منتقل کرنے والوں کا، اسے سند کہتے ہیں. اور شاندار ترین سند مالک عن نافع عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جو احادیث محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے نافع کو بیان کی، اور وہ احادیث جو نافع نے ابن عمر سے یاد کر کے مالک کو بیان کی، اور امام مالک نے اپنی موطا میں یا اپنے شاگردوں کو لکھوا دی، روئے زمین پہ یہ سب سے بہترین سند کا سلسلہ ہے. میں انشاءاللہ رئیس المحدثین حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اور اللہ نے زندگی رکھی، اور یہ بات یاد رکھیں، عبداللہ ابن عمر استاد ہیں نافع کے، نافع استاد ہیں امام مالک کے، امام مالک استاد ہیں امام شافعی کے، امام شافعی استاد ہیں امام احمد ابن حنبل کے، اور امام احمد ابن حنبل استاد ہیں امام بخاری کے. ترمذی بھی امام بخاری کے شاگرد ہیں. اور پھر یہاں سے آگے یہ سلسلہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے زیادہ وسیع کر دیا. صحیح البخاری میں ایک واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت میں تشریف فرما ہیں، اور ایک سوال کیا، اخبرونی بشجرۃ مثلها مثل المسلم مثلها مثل المسلم، مجھے وہ درخت بتاؤ جو مسلمان جیسا ہے. لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تؤتی اکلها کل حین، ہر طرف سے آنے والے چھوٹے بڑے سارے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں،
لیکن اس کے پتے نہیں گرتے. بات سمجھیے ذرا. اللہ ذو الجلال والاکرام، یہ سچی بات ہے، یہ حدیث ایک مستقل موضوع ہے خطبے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو ایک ایسے درخت کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس سے فائدہ تو ساری دنیا اٹھاتی ہے لیکن اس کے پتے نہیں گرتے. اللہ اکبر. اس کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے اپنے بیگانے سارے فائدہ اٹھائیں. اسلام کا فیض بحیثیت مسلم تیری خدمات، تیری اپنی کمیونٹی تک، چند افراد کے کلمے تک، چند گھرانوں پر مشتمل ایک خاندان یا ایک محلے تک محدود نہیں رہنی چاہیے. اللہ کے نبی نے تجھے اس پاکیزہ درخت سے تشبیہ دی ہے جس سے سارے ہی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور سب سے بڑا فائدہ انسان عقیدہ دوسرے کو سکھا کے اسے دیتا ہے. گویا مسلمان کا ظرف بڑا وسیع ہونا چاہیے، اس کی دعوت بڑی پختہ ہونی چاہیے، اس کا اخلاق و کردار بڑا شاندار ہونا چاہیے کہ ہر آنے والا آئے اور اس سے بحیثیت مسلم کچھ نہ کچھ لے کے جائے. فرمایا مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جو مسلمانوں جیسا ہے؟ امت خاموش ہے، کسی نے جواب نہیں دیا. اللہ اکبر. ان بزرگوں میں، کبار صحابہ اکرام میں ایک نو عمر عبداللہ ابن عمر بھی موجود ہیں رضی اللہ عنہما. بولے نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ درخت ہی النخلہ، کھجور ہے، اس کے پتے کبھی نہیں گرتے، یہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، پانی بر وقت نہ بھی لگے تو پھل پھر بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے. آندھیاں اس درخت کو گرا نہیں پاتی. امتیوں آپ سمجھو آپ کی مثال اللہ کے نبی نے کیا دی ہے. گرد و غبار اٹھنے والا اسے متاثر نہیں کرتا. کبھی نہیں سنا ہوگا کہ طوفان آیا اور کھجور کے اتنے درخت ٹوٹ گئے. مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، حالات کا مدوجزر اسے متاثر نہ کرے، زمانے کی مخالفتوں کی رفتار اسے اس کے کام میں تساہل پہ مجبور نہ کرے. وہ تن کے کھڑا ہے جیسے کھجور کا درخت کھڑا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور ہے. مجلس برخاست ہو گئی. عبداللہ ابن عمر اپنے والد گرامی عمر بن خطاب کے ساتھ جا رہے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا بتا وقع فی نفسی. جب اللہ کے نبی نے پوچھا تھا نا تو میں فوراً سمجھ گیا تھا کہ درخت کون سا ہے. عبداللہ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ فرمایا بابا وہاں آپ بھی تھے اور جو آپ سے بڑے ابو بکر ہیں وہ بھی تھے. اور سمجھو میرے بھائیوں ادب کیا ہے، سیکھنے کا طریقہ کیا ہے. مسئلہ مولوی سے پوچھا جاتا ہے، فتویٰ مقتدی دیتے ہیں. عبداللہ کہتے ہیں صحیح بخاری میں آپ بھی تھے ابو بکر بھی تھے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے بڑوں کی موجودگی میں کلام کروں؟ اللہ اکبر. عمر بن خطاب فرماتے ہیں عبداللہ اگر آپ وہاں یہ بتا دیتے تو مجھے خوشی ہوتی، اتنی خوشی ہوتی کہ دنیا کے خزانے ملنے سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی. یہ عظیم الشان انسان چھوٹی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میں اپنی زندگی گزارنے والا اور تقریباً 60 سال سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تک زندہ رہنے والا عبداللہ، کتاب و سنت کو سمجھنے والا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور اتنا بڑا متبع. ائمہ اکرام کہا کرتے تھے کہ ہماری زندگی میں
حدیث رسول کی پیروی کرنے والا ابن عمر سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے۔ رستے میں چلتے ہوئے ساتھیوں سے الگ ہوئے اور جیسے قضائے حاجت کے لیے بیٹھا جاتا ہے بیٹھ گئے اور واپس آ گئے۔ احباب نے پوچھا عبداللہ آپ گئے اور واپس لوٹ آئے، کیا کرایہ تو کچھ نہیں؟ فرمایا میں سرور کونین کے ساتھ اس رستے سے گزرا تھا اور اللہ کے نبی اس جگہ پہ یوں قضائے حاجت کے لیے تشریف فرما ہوئے تھے، مجھے حاجت کوئی نہ تھی لیکن اپنے نبی کے احترام میں اور پیروی میں میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یاد کرنے والے، ان کی حقیقت کو سمجھنے والے اور پھر امت تک وہ پیغامات پہنچانے والے، غزوہ حنین سے لے کر لمبی زندگی اللہ نے انہیں عطا کی، کتنے ہی مارکوں میں شرکتیں کی، غزوہ خندق سے لے کر کتنے ہی مارکوں میں شرکتیں کی، اور 60 سال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تک باقاعدہ فتویٰ دیتے رہے۔ لیکن علم کا، عمل کا، آخرت کے خوف کا معیار کیا ہے؟ کس سے سنانے مقصود نہیں ہوتا۔ اسلام محض تاریخ اور افسانہ نہیں ہے، یہ تربیت کرتا ہے اپنے ماننے والوں کی۔ پانی لایا گیا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا۔ سیدنا سمیر الریاحی ان کے شاگرد ہیں رحمت اللہ علیہ، بیان کرتے ہیں پانی، ٹھنڈا پانی کا برتن پیالہ، اور عبداللہ ابن عمر رونا شروع ہو گئے۔ اتنا روئے ہم حیران، حضرت یہاں رونے کا سبب کیا ہے؟ فرمایا تم جانتے ہو نا یہ ٹھنڈا پانی ایک مرحلہ آئے گا، وحیل بینہم وبین ما یشتہون کما فعل باشیائہم من قبل انہم کانوا فی شک مریب۔ جب قیامت کے دن فیصلے کر دیے جا چکے ہوں گے، اہل جنت جنت میں جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا چکے ہوں گے، اور اس دن وحیل بینہم وبین ما یشتہون، پیاس اس شدت کی لگے گی، جہنمی پانی مانگیں گے لیکن انہیں اس پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ کی قسم، وہ جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب زیادہ تھے، علم میں جس قدر پختہ زیادہ تھے، عمل میں جس قدر تسلسل زیادہ تھا ان کی زندگی میں، للہیت اور تقوی میں جس قدر آگے بڑھے ہوئے تھے، وہ اسی قدر اپنی آخرت سے خوف زدہ بھی رہا کرتے تھے۔ یقین تھا اللہ کی رحمتوں پر، یقین تھا اس کے وعدوں پر، اس کے نبی کی ضمانتوں پر، لیکن جہنم کے خوف سے لرزہ براندام بھی رہا کرتے تھے۔ پانی کا پیالہ، نبی علیہ السلام کی صحابیت، رسول اللہ کا تقرب، عمر کا لخت جگر ہونا، مقرب ترین اصحاب رسول میں عالم اور افقہ ترین ہونا صحاب مصطفیٰ میں، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست شاگردی کا، تلمذ کا شرف رکھنے کے باوجود عبداللہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی گرفت سے بے خوف اور دلیر نہیں ہے اس کی نافرمانیوں پر۔ سمیر کہتے ہیں ہم نے پوچھا شیخ محترم یہاں رونے کا سبب کیا ہے؟ اور قسم ہے رب ذو الجلال والاکرام کی، جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے نا، وہ اگر اس پائے کے نہ ہوتے تو حدیث رسول یوں ہم تک نہ پہنچتی۔ آج اگر پوری روئے زمین پہ تاریخ انسانی میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے نا کہ ہمارے پاس وہ دین ہے جس کا ایک ایک لفظ محفوظ ہے،
اور جب یہ دین محفوظ نہ رہا تب پھر دنیا قائم نہیں رہے گی، پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ اتنا بڑا دعویٰ ان نفوس قدسیہ کی محنتوں کے نتیجے میں کیا جاتا ہے۔ تقویٰ اور للہیت کا عالم کیا ہے؟ وحیل بینہم وبین ما یشتہون، کہا کیا تم نہیں جانتے اس دن جہنمیوں کا سب سے بڑا سوال یہ ہوگا، وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اس دن جہنمی سوال کریں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں جہنم رسید کر دیا، اہل جنت کو جنت میں بھیج دیا، جہنمی جنتیوں سے سوال کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء، جنتیوں تم تو نہروں والی جنت میں ہو، مر گئے ہیں جہنم کی تپش میں، ہمیں پانی دے دو۔ او مما رزقکم اللہ، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان میں سے کچھ حصہ ہمیں بھیجو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جواب دے دیا جائے گا تم چونکہ کافر ہو، اس مرحلے کی تیاری نہیں کی تھی، پانی پی رہے ہیں اور شاگردوں کو سمجھا رہے ہیں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آج ہیں ہمارے پاس، کل جب سلسلہ تنفس منقطع ہو جائے گا تو یہ چھن جائیں گی، نہیں رہیں گی، اور پھر وہاں کوئی کنواں، کوئی پانی پلانے والا، کوئی چشمہ، نہر، تالاب تمہیں میسر نہیں ہوگا۔ آج تیاری کرو شدید ترین وقت کی جب کوئی پینے والا اور پلانے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ ذوالجلال والاکرام کی عطا کردہ نعمتوں کے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعم الرجل عبداللہ ان کان یصلی باللیل، عمر کا بیٹا عبداللہ، اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواب آئے اور مجھے کچھ لوگوں نے اٹھایا خواب میں، مجھے لے کے گئے اور ایک ایسی جگہ تھی جو جہنم، جو کنویں کی طرح بلدار تھی، اور مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنم ہے، والعیاذ باللہ۔ میں نے اس میں دیکھا کچھ لوگ جل رہے تھے اور میں انہیں پہچانتا ہوں، لیکن جو لے جانے والے تھے نا، کہتے عبداللہ، کہتے میں نے استغفار شروع کر دیا، اللہ سے جہنم سے پناہ مانگنے لگ گیا، تو مجھے انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ میں نے آ کے ام المومنین حفصہ بنت عمر سے، اپنی بہن سے رضی اللہ عنہا، عرض کی کہ یہ خواب آئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا تعبیر پوچھئے۔ ماں جی نے جا کے تعبیر پوچھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانا عبداللہ ہے رجل صالح، عبداللہ، ہاں، نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا اچھا بچہ ہے، لو کان یصلی باللیل، اگر یہ رات کو نماز پڑھنے لگ جائے۔ کس نماز کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ ساڈے منڈے تو بڑے ہی چنگے نے جی ماشاءاللہ۔ موبائل ਤਾਂ ਜੀ ਆਫ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ 6 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਗੱਲ ਦਿਓ। تو جو 26 سال کا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ MSc کیا ہے، پوزیشن ہولڈر ہے، نمازیں کتنی پڑھتا ہے؟ وہ چھوڑو جی مولوی جی، پرانے زمانے دیاں گلاں نے۔ نعم الرجل عبداللہ، فرماتے ہیں جا کے بتانا اپنے بھائی سے، مقصد تو یہی تھا، عبداللہ بڑا اچھا ہے، لو کان یصلی باللیل، اس کا مطلب ہے فجر سے عشاء تک ساری پوری ہے، فجر سے عشاء تک ساری یصلی باللیل، اگر رات کو نماز پڑھنے لگ جائے تو کیا ہی بات ہے۔ نافع ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، اس کے بعد زندگی بھر پھر ہم نے دیکھا عبداللہ رات کی چند گھڑیاں سوتے تھے، ساری رات مصلی پہ کھڑے رہتے تھے۔ ایک بات سنی ہے،
جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک بات سنی ہے کہ عبداللہ بڑا اچھا ہے، اللہ کی قسم زندگی اس بات کی پاسداری میں لگا دی کہ اگر میرے نبی نے مجھے اچھا کہا ہے اور شرط یہ لگائی ہے کہ مجھے تہجد پڑھنی چاہیے، تو پھر عبداللہ رات کی گھڑیوں میں سوئے گا کم اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، صحابہ کرام میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کے ایک دروازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، کافی سارے دروازے ہیں، اگر یہ ایک دروازہ ہم مختص کر دیں عورتوں کے لیے، اس میں نہ آیا کریں۔ بات سمجھیے گا ذرا، اختلاط مرد و زن، برابری، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے مسجد میں داخلے کے دروازے کو بھی الگ رہنا پسند کرتے ہیں، نہیں پہنچے۔ بازاروں میں شانہ بشانہ چلنا، مخلوط مجالس اٹینڈ کرنا، ایک چیئر پہ مرد ہے دوسری پہ غیر محرم عورت ہے، یہ چھوٹا سا مدینہ ہے، سارے صحابہ کرام ایک دوسرے کو جانتے ہیں، باہم بہوسوں کی رشتہ داریاں بھی ہیں، سارا بہترین انسانوں کا معاشرہ ہے۔ اللہ کی زمین پر اس جماعت سے مقدس جماعت اور کوئی پیدا نہیں ہوئی، کوئی قیامت تک پیدا نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نبی نے انسانوں کے مزاج بنانے کے لیے تربیت کرتے ہوئے فرمایا لو ترکنا ھذا الباب للنساء، اگر معاشرے میں امن و امان، شرم و حیا کی پاسداری چاہتے ہو تو پھر مسجدوں میں عورتوں کو الگ دروازے سے آنا چاہیے، الگ سے جانا چاہیے۔ لکھ کے وہاں بورڈ لگانے کی ضرورتیں نہیں تھیں، پہرے دار ڈنڈے دے کے بٹھانے کی احتیاج نہ تھی، ایک خواہش کا اظہار کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما زندگی بھر دوبارہ پھر اس دروازے سے کبھی اس مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی نے خواہش کی، حکم نہیں ہے اس حدیث میں، یہاں حکم نہیں ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لو اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد محترم زندگی بھر دوبارہ اس دروازے سے کبھی مسجد میں داخل نہیں ہوئے کہ محمد رسول اللہ کی خواہش تھی یہ عورتوں کے لیے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ آیا، یمن سے آیا، آ کے سوال کرنے لگ گیا، حجر اسود کو استلام، چومنا، چھونا، اشارہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستعلمہ ویقبلہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اسے چھوا بھی ہے، استلام بھی کیا اور بوسہ بھی دیا۔ اب یہ کچھ لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں نا، یہ جو فقہا نے انبار لگا رکھے نا کتابوں کے، یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے۔ کہتا ہے حضرت آپ کا کیا خیال ہے، ارأیت ان ذہمت غلبت، اگر ایسے ہو جائے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں، اگر یوں ہو جائے تو پھر آپ کیا فرماتے ہیں، اگر یوں ہو جائے تو پھر کیا فرماتے ہیں؟ بات سمجھیے گا ذرا، یہ جو یوں، چونکہ اور چنانچہ ہے نا، محدثین کے ہاں اس کی کوئی اوقات۔ فرمایا اجعل ارأیت بالیمن، میں نے تجھے رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے، تو میری رائے پوچھتا ہے؟ سوال کرنے والا کون ہے؟ تابعی۔ اور ہو کس سے رہا؟ نہیں سمجھے بات۔ ہر کس و ناقص اٹھے اور اپنی رائے دین بنا کے پیش کر دے اور قوم کو اس کے پیچھے کھڑا کر لے۔ سنت رسول کا مقام کیا ہے اور اصحاب رسول کا اپنے نبی کی سنتوں سے تعلق کیا ہے؟ فرمایا اجعل ارأیت بالیمن،
یہ جو آرائیتا تو ابن عمر سے اس کی رائے پوچھتا ہے، میں عمر کا بیٹا عبداللہ محمد الرسول اللہ کا صحابی تجھے یہ حکم دیتا ہوں، یہ آرائیتا ورائیتا، اس کی رائے اس کی رائے، اس مولوی کا فتویٰ اس پیر کا فرمان اٹھا کے یمن میں پھینکو، میں نے تجھے رسول اللہ کی حدیث سنائی ہے، اس کے مطابق عمل کرو۔ اللہ اکبر۔ صاحبزادہ حقیقی، غیر نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ، عورتوں کو نہ روکو مسجدوں میں جانے سے اگر وہ تم سے اجازت مانگیں کہ ہم نے جمعہ پڑھنے جانا ہے تو انہیں منع مت کرو۔ کہتے ہیں واللہ لنمنعہن، عبداللہ ابن عمر کے بیٹے بلال، عمر بن خطاب کا پوتا، اگر رائے کسی کی معتبر ہوتی نا، دین میں اگر کسی کے اپنے فتوے کی کوئی اوقات اور حیثیت ہوتی تو اللہ کی قسم ابن عمر سے اچھا پھر مفتی کوئی اور نہ ہوتا۔ اور کبھی کسی حال میں حدیث رسول کی تعویل کی اگر کوئی گنجائش ہوتی نا تو عبداللہ ابن عمر یہ رویہ اختیار نہ کرتے بیٹے سے، کہنے لگے واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم میں تو یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے گھر کی عورتیں مسجدوں میں جائیں اور لوگ باتیں کریں کہ یہ خطاب کے گھر کی، عمر کے گھر کی عورتیں ہیں۔ قسم اٹھا کے کہا میں ضرور روکوں گا۔ راوی بیان کرتا ہے فَصَبَّهُ صَبًّا سَيِّئًا، اتنا ڈانٹا عبداللہ نے اپنے بیٹے کو کہ زندگی میں کبھی کسی کو اتنا نہیں ڈانٹا۔ کیوں؟ اخبرک عن رسول اللہ وتقول واللہ لنمنعہن، میں نے تجھے رسول اللہ کی بات پہنچائی ہے اور تو کہتا ہے کہ ہم روکیں گے۔ فَصَبَّهُ صَبًّا سَيِّئًا، اتنا ڈانٹا، اتنا برا بھلا کہا کہ زندگی میں کبھی کسی کو اتنا برا نہیں کہا۔ کس بات پہ؟ ایک حدیث رسول کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنے پر۔ سارا ذخیرہ حدیث اٹھا کے رکھ دو اور سب کے مقابلے میں اپنی اپنی رائے کے انبار لگا دو۔ ایک حدیث رسول، اس کے مقابلے میں عبداللہ کا بیٹا اگر رائے پیش کرتا ہے تو اس قدر ڈانٹ کہ ان کی زندگی میں ایسی مثال اور موجود نہیں، اور حدیث رسول کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی کتاب کا کبھی مطالعہ کیا کہ نہیں، رسول اللہ کی سنت کو کبھی سمجھا کہ نہیں، مسجد کا دروازہ کبھی دیکھا کہ نہیں، زندگی بھر کبھی اولاد سے کوئی سوال ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نافع بیان کرتے ہیں ہم جا رہے تھے اور اللہ کی قسم جو لوگ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں نا، ان کا معیار زندگی پھر یہی ہوتا ہے۔ بیٹا کیا چاہتا ہے، باپ کیا چاہتا ہے، بھائی کیا چاہتا ہے، برادری کیا چاہتی ہے۔ اللہ، ایک شامی نے آ کے سوال کیا حضرت آپ حج تمتع کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کر لیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے والد محترم تو روکتے ہیں اس سے۔ اچھا میرے باپ نے روکا ہے؟ شامی کہتا ہاں امیر المومنین نے روکا ہے۔ فرماتے اچھا امرا بھی نتبعو، کیا میرا باپ اس قابل ہے کہ اس کے فتوے کی، رسول اللہ کی حدیث کے مقابلے میں پیروی کی جائے؟ امتیوں بات سمجھو ذرا، اصل میں شخصیات کے تذکرے میں وہ کہانیاں مجھے آتی نہیں ہیں جو دنیا سناتی ہے اور ساری عمر ہی سناتی رہتی۔ یہ دین ہے آپ کا۔
عبداللہ ابن عمر شامی سے سوال کرتے ہیں. وہ کہتا ہے تیرے باپ نے اس سے روکا, ان اباک قد نہا عنہا. آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ حج تمتع کرنا چاہیے, عمر بن خطاب کہتے ہیں نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں مسئلہ سمجھو, آپ سوچیں گے کہ پھر عمر بن خطاب نے کیوں کہا نہیں کرنا چاہیے. بسا اوقات کچھ احکام بطور حکمران انتظامی حوالے سے ہوتے ہیں, اس کی تھوڑی سی حیت مختلف ہے. حج تمتع اور حج قران میں اور حج افراد میں طریقہ کار میں کچھ فرق ہے. تو عین ممکن ہے بطور حکمران انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا ہو کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ ہے تو آپ یوں کر لیں, لیکن قانون نہیں ہے. اور یہ بات بھی سمجھ لیں, مفتی کا فتویٰ صحیح ہونے کے باوجود قانون نہیں ہوتا. یہ حالات کے مطابق, سائل کی کیفیت کے مطابق اور اس کے سوال کی روح کے مطابق ہوتا ہے. ایک بندہ آج سوال کرتا ہے, جو فتویٰ اس کے لیے دیا گیا ہے, دوسرا بندہ جو 2 سال بعد سوال کرے گا, ضروری نہیں ہے کہ وہی فتویٰ اس کے لیے ہو. سوال کی روح اور حالات. عمر نے فیصلہ کیا کس تناظر میں؟ عبداللہ ابن عمر نے قانون بیان کیا ہے, بڑا سیدھا سا. اسے کہتے ہیں یہ فرماؤ, رسول اللہ کی حدیث آ جائے, اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے, تو میرے باپ کی پیروی کی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی؟ وہ کہتا نہیں, امر رسول اللہ. اس نے کہا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی پیروی کی جائے گی. تو فرمایا لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میرے باپ کا حکم حدیث رسول کے مقابلے میں کوئی اوقات اور حیثیت نہیں رکھتا تو پھر سنو, لقد صنعها رسول اللہ, اللہ کے نبی نے تو حج تمتع کی اجازت دی. عمر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ اور واللہ حیرانی ہوتی ہے, اتنی دیانت, اس قدر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تمسک, اتنی محبت اپنے نبی سے کہ بیٹا مقابلے میں ہے, اسے ڈانٹ کے بٹھا دیا, تو ہوتا کون ہے قسمیں اٹھا کے اپنی عورتوں کو روکنے کی اعلان کرنے والا؟ میں تجھے رسول اللہ کی بات بتا رہا ہوں اور تو اس کے مقابلے میں اپنی رائے ظاہر کر رہا. باپ کا فیصلہ سامنے آیا, فوراً اسے لاجواب کیا اور ساری انسانیت کو سبق دیا. لوگوں سنو, دین لوگوں کے فتووں کا, تدبیری امور کا, انتظامی آرڈرز کا نام نہیں ہے, حکمرانوں کی رائے کا نام دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ منتقل ہوا. لقد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کی اجازت دی ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اسے روک کے اسے دین قرار دے. اللہ اکبر کبیرہ. جناب عمر, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں, رستے میں بانسری کی آواز کانوں میں پڑی. اللہ اکبر. جو دین کا تحفظ کرنے والے نا, یہ ویسے ان کا کچھ معیار بھی ہونا چاہیے. جیسے اوباش بازاروں میں پھرتے ہیں جانوروں کی طرح, ویسے وہ پھرتے رہیں. کوئی کام نہیں ہے, بازار میں جانا حرام نہیں ہے. صحابہ کرام جاتے تھے, اللہ کے نبی بھی جاتے تھے, لیکن بلا مقصد نہیں جاتے تھے. یہی عبداللہ ابن عمر جاتے ہیں. کچھ شاگرد ساتھ ہیں, بازار میں گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آگے چلے گئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارا بازار گھوم کے آگے سلام کہتے رہے, سلام کہتے رہے, سلام کہتے رہے. ساتھیوں نے پوچھا, حضرت آپ نے لیا دیا تو ہے کچھ نہیں, کوئی کام نہیں تھا, کسی سے کوئی بات نہیں کی, آپ نے کسی کے پاس بیٹھے نہیں ہیں, بس سلام کرتے رہے. فرمایا اللہ کے بندے, سلام کرنا بجائے خود ایک کام ہے. میں تو نکلا ہی اس لیے تھا کہ سلام کر کر کے لوگوں کو بتاؤں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن معیار ہونا چاہیے, اہل علم کا معیار ہونا چاہیے. ایک مروت اور وقار اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو ان کے لیے قائم رکھا ہے, اسے سمجھنا چاہیے اہل علم کو. عبداللہ ابن عمر جا رہے ہیں, بانسری کی آواز آئی.
اور یہاں ہمیں اپنے ایمان کا ذرا جائزہ لینا چاہیے. ایک ہے میوزک، گندگی، گانا بجانا اپنے پاس رکھنا. ہاں ہم تو نہیں رکھتے بالکل. بس ہر نماز میں 10-12 بندوں کی مختلف رنگ ٹونز بجتی رہتی ہیں گانے کی آواز میں، جنہیں بند کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی. ماشاء اللہ بجی جاندی. ہمیں نہیں پرواہ ہوتی، ہم مسجد میں جا رہے ہیں، ہم اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اور اتنی بھدی اور کڑی آوازیں ہوتی ہیں گھنٹی کے نام پہ جو ہم نے لگا رکھی ہیں. کبھی سوچا ہے یہ کس گانے کی ٹون ہے؟ سن لو میرے بھائیوں میری بات، اگر یہ گندگی اور آلات میوزک کان میں پڑیں اور آپ کی غیرت جوش مارے اور جی چاہے کہ میرے بس میں ہو تو میں اسے توڑ کے رکھ دوں، تو آپ سمجھنا کہ آپ ایماندار ہیں. اور اگر احساس ہی نہ ہو تو میں کچھ نہیں کہتا، پھر ذرا اندر کو ٹٹول کے دیکھ لینا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 3 درجے ہیں ایمان کے، ممکن ہو ہاتھ ڈالا جائے، ناممکن ہو زبان سے منع کیا جائے، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو دل سے اسے برا خیال کیا جائے. وذاک اضعف الایمان، فرمایا اس سے کم تر درجے کا ایمان اور کوئی نہیں. پرواہ نہیں ہوتی. دیکھ رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کھلے بندوں ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، آپ روک سکے کہ نہیں؟ آپ کا وہاں اختیار ہے کہ نہیں؟ آپ نے زبان سے انہیں منع کیا کہ نہیں؟ آپ رکنے کی پوزیشن میں تھے کہ نہیں؟ میں ان بحثوں میں نہیں پڑتا. اپنے اندر سے پوچھئے، کبھی یہ سارا گند جب آپ کے کانوں میں پڑتا ہے تو کیا کراہت محسوس ہوتی ہے؟ کیا طبیعت تقدر کا شکار ہوتی ہے؟ کیا مزاج برہم ہوتا ہے؟ کیا خون جوش مارتا ہے؟ کیا اسلامی غیرت انگڑائی لے کے تجھے اکساتی ہے کہ یار یہ کتنا برا معاشرہ ہے کہ میں نہیں سننا چاہتا، اس کے باوجود یہ شیطانی آوازیں میرے کانوں میں پڑتی ہیں؟ اگر یہ احساسات ہیں تو تم مومن ہے. اگر میرے بھائیوں یہ احساسات نہیں ہیں تو تیرے نبی نے کہا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ذاک اضعف الایمان، پھر اس سے کم تر درجے کا کوئی ایمان ہے ہی نہیں. اب ابن عمر جا رہے ہیں رضی اللہ عنہما، بانسری کی آواز کان میں پڑی، اللہ اکبر، پتہ نہیں کہاں سے آئی ہے. بندہ سامنے نہیں ہے، روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو کور کرنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. کیا کیا؟ کانوں میں انگلیاں دے لیں. بندہ کتنا آکورڈ لگے گا، اتنا بیکورڈ ہے، یہ اتنا دقیانوسی ہے یار، اتنا ریجڈ ہے، یہ کون سے زمانے کا باسی ہے؟ اب بھی کانوں میں انگلیاں دے کے جاتا. شاگردوں نے پوچھا، حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ فرمایا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ کے نبی کے کانوں میں یوں ہی بانسری کی آواز آئی، رسول اللہ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا ہے. اللہ اکبر. فہم و ذکا، عقل و دانش. اللہ اکبر. جنگ صفین پہ علی المرتضی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما ایسے جلیل القدر اصحاب رسول کی موجودگی میں، کچھ لوگوں نے کہا ملت سے فتنہ ختم ہو جائے گا اگر ہم عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہیں اپنا خلیفہ بنا لیں. اور اللہ کی قسم حیرانی ہوتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جن 5 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی نا، اپنے بعد جب زخمی ہو گئے اور بظاہر بچنے کا امکان نہ تھا کہ خلیفہ کسے چنا جائے، 5 بندوں کی کمیٹی بنائی تھی، ان میں بطور مبصر چھٹے عبداللہ ابن عمر تھے. عمر بن خطاب بھی سمجھتے تھے کہ یہ میرا بیٹا بہت قابل ہے، لیکن اللہ کی قسم آفرین ہیں ان کی ذہانت پر. فرمایا یہ بطور مبصر مشیر ساتھ شریک ہوگا، یہ خلافت کے اہلوں میں سے نہیں ہے، اسے خلیفہ نہیں بنایا جائے گا. لوگوں نے کہا حضرت آپ انہیں نامزد کر دیں. اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم ان لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کتنی تھی. انہوں نے کہا اپنے 10 سال کے حساب دے لوں، یہ کیا کم ہے کہ اپنے بیٹے کو بنا کے اس کا بھار بھی اپنے کندھوں پہ لا. آج صفین پہ لوگ مشورے دے رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، علی المرتضی موجود ہیں،
کہ امت اکٹھی ہو سکتی ہے، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کو اپنا خلیفہ بنا لیں۔ کچھ لوگ گئے عبداللہ ابن عمر کے پاس، حضرت ہم آپ کے ہاتھ پہ خلافت کی بیعت کرتے ہیں، اور ان کی خوبیاں بیان کی۔ آپ عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، آپ ان کے مشیر رہے ہیں، آپ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کا طرز حکومت آپ سمجھتے ہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کا وقار موجود ہے، امت ساری آپ پہ اتفاق کر لے گی۔ فرمایا سنو، وہ فلاں بستی میں اگر کوئی 3 حبشی ایسے اٹھ کھڑے ہوئے نا جنہوں نے کہا کہ ہم عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، تو عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نہیں مانتے، تو مجھے اس خلافت کی حاجت نہیں، مجھے نہیں چاہیے خلافت۔ کچھ اور دانا آ گئے، کہتے ہیں حضرت اگر آپ کو خدمت کی جائے، رشوت تو نہیں ہوتی نا، خدمت ہوتی، کچھ مال و دولت دے دیا جائے، کوئی اچھا مکان بنا کے دے دیا جائے، کوئی گاڑی واڑی کا انتظام کر دیا جائے، تو پھر تو آپ بن جائیں گے۔ سمجھیں بات، الیکشن آنے والے ہیں اور مسلز کو تیل لگنے لگ گئے ہیں، الیکشن لڑنا ہے۔ یہاں لڑنے کی بات نہیں ہو رہی، عبداللہ ابن عمر جا کے ووٹ نہیں مانگ رہے، کمپین نہیں چلا رہے کہ مجھے خلیفہ بناؤ، امت آئی ہے کہ آپ کو خلیفہ بناتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر 3 بندے بھی کسی حبشی کیوں کہا؟ وہ سردار نہیں تھے اس علاقے کے، ان کے بڑے ووٹ بینک نہیں تھے، قبیلے بڑے مضبوط نہیں تھے، مال و دولت میں وہ بڑے ممتاز نہیں تھے، علم و فضل میں ان کی کوئی بہت بڑی حیثیت نہیں تھی، یعنی اس معاشرے میں انہیں معاشی اعتبار سے کم تر خیال کیا جاتا تھا۔ فرمایا حجر بستی کی اگر 3 حبشیوں نے کہہ دیا کہ ہم عبداللہ کو خلیفہ نہیں مانتے، تو عبداللہ کو تمہاری خلافت کی حاجت نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے امیدوار نامزد کر کے ایک نیا فتنہ مت کھڑا کرو، جو پہلے موجود ہیں ان میں پیچ اپ کرواؤ۔ اب یہ پیشکش کرتے ہیں، مال و دولت دیتے ہیں، آپ بن جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، کہاں کشکولے گدائی اٹھا کے ایک ایک گلی میں جا کے 2 ووٹ مانگنا پیسے اپنے ہاتھ سے دے کے، اور کہاں یہ پیشکش کہ ہم دیتے ہیں آپ کو، آپ ہمارے سربراہ بن جائیں۔ اللہ کی قسم جلال میں آ گئے، فرمایا اٹھ کھڑے ہو جاؤ، نکل جاؤ، دوبارہ کبھی مجھے اپنی شکلیں نہ دکھانا، تمہارا یہ مال و دولت میرے پاؤں کے جوتے پہ تمہارے درہم و دینار سے میرا ایمان کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ اور سنو، عبداللہ دنیا سے اس انداز میں جانا چاہتا ہے کہ جب میں اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہوں تو میرے ہاتھ صاف ہوں، کوئی مجھ پہ انگشت نہ اٹھائے کہ یہ ہے جس نے ہمارا حق مارا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ کی قسم تعجب ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت کی ہے۔ کسی نے سوال کیا، عبداللہ ملت میں انتشار تھا، بنو امیہ دمشق میں حکمران تھے، حجاز پہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے اپنی خلافت کا اعلان کیا ہوا تھا، خارجیوں کا فتنہ بھی موجود تھا۔ عبداللہ ابن عمر جو بھی وقت کا حکمران ہوتا، جس علاقے میں جس کی بادشاہت ہوتی یا حکومت ہوتی، اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے، اصل میں یہ اس زمانے کی بات ہے جب دین کا امام اور دنیا کا امام ایک ہی ہوتا تھا، اور اس کی واحد خوبی عالم ہونا ہوتا تھا۔ اور عالم محدثین کی اصطلاح میں عامل کو کہتے ہیں، جو جانتا بھی ہے عمل بھی کرتا ہے، بے عمل کو عالم کہا نہیں جاتا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن زبیر کے عامل کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یہاں آپ نے خارجیوں کے عامل کے پیچھے نماز پڑھی ہے، وہاں جا کے آپ نے امویوں کے عامل کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت یہ کیا ہے؟ اب سب کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ مسئلہ سمجھیں ذرا۔ اب خارجی، اموی، فلاں فلاں فلاں، عبداللہ ابن عمر ان سب سے زیادہ خلافت کے بھی اہل تھے، امامت کے بھی اہل تھے، اور سب سے بڑے عالم بھی تھے، لیکن کسی جگہ پہ جا کے جھگڑا نہیں کیا،
मैनू बनाओ, मेरे जिन्ना वड्डा तो है ही कोई नहीं। अच्छा बंदा खुद नहीं करता, कहता ला मौलवी ने हुण सारी उम्र नमाज़ां पढ़ाउंदा रहना, साडा मुंडा कद लई पढ़ के आया बई, इहनूं कड्ढो इत्थों, ये जावे अगले पिंड, इस मसले ते मेरे मुंडे दा हक है। तो जिस महल्ले दे 2 न्याणे पढ़ जाण ना, अल्लाह दी रहमत नाल जो मुंडे चंगे होण ना, ते उन्हां दे मां प्यो सब तो बड़ी कमबख्ती मौलवी दियां ने। इनू भजाओ इथों ताकि जिहड़ा साडा पढ़िया वो हुण मसले ते खड़ोवे। अब्दुल्ला इब्न उमर आलिम नहीं थे, नमाज पढ़ाने का सलीका नहीं था। 3 मुतकारब बाहम दस्तो गिरेबान हुकूमतें, खारजियों का अपना इलाका है अगरचे थोड़ा था, इब्न ज़ुबैर का अपना है, उमवियों का अपना है, आप सबके पीछे पढ़ लेते हैं। फिर मैं हाँ सबके पीछे पढ़ लेता हूँ। वो जायज़ है? मैं जायज़ है। तो क्यों जायज़ है? फलां फलां को कत्ल करता है, वो उसको कत्ल करता है, वो उसको कत्ल करता है। और फरमाया सुनो, अगर वो मुझे बुलाएं मुसलमानों के कत्ल के लिए तो मेरा साफ इनकार है। मैं मुसलमानों के कत्ल के लिए ना बनु उमैया के साथ हूँ, ना इब्ने ज़ुबैर के साथ हूँ, ना खारजियों के साथ हूँ। जो नमाज के लिए बुलाएगा, जन्नत के लिए बुलाएगा, मैं उसके साथ हूँ जो भी हो। अल्लाह की कसम, कितनी बड़ी बात की। जो जन्नत की तरफ बुलाए, जो नमाज की तरफ बुलाए, मैं उसके साथ हूँ। जो कत्ल मुस्लिम के लिए बुलाए, वो मेरा भाई भी क्यों ना हो, मैं उसके साथ नहीं। अल्लाह अकबर। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, इनके साहबजादे थे सालिम, अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे थे सालिम रहमतुल्लाह अलैह। हज्जाज बिन यूसुफ जुल्म सितम की दास्तानें उनकी मारूफ है। उसके पास मौजूद थे, किसी काम से गए थे, कुछ मुसलमान पाबा जंजीर बेड़ियों में झकड़े हुए कैदी लाए गए। और हज्जाज कहता है जनाब सालिम से, ये तलवार लीजिए और ये जो इनका सरदार है ना, इसकी गर्दन उड़ा दें। अब दुनिया देख रही है कि उमर का बेटा क्या उसी जुर्रत और गैरत के साथ खड़ा होगा जैसे इसका बाप खड़ा होता था अब्दुल्ला? क्या दीन इस्लाम के साथ इसकी वाबस्तगी वही है जो इनके खानदान और खानवादे का तुर्रा इम्तियाज है? सालिम क्या करता है? अब्दुल्ला के बेटे ने तलवार पकड़ी और वो बेचारे जो जकड़े हुए थे वो हैरान हो गए। अल्लाह, ये मंजर भी देखना था कि उमर का पोता हमें कत्ल करेगा। आए, हुक्मरान की दी हुई तलवार हाथ में और उसके सामने खड़े हो गए। क्या मुसलमान है? उसने कहा जी इसमें क्या शक है, मैं मुसलमान हूं। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी है? वो थोड़ा नाराज हो गया। मौलवी साहब, तेनू जड़ा कम दिता गवर्नर है कर पर, तू कत्ल करना है, कत्ल कर। बंदा मुसलमान हो और नमाज ना पढ़, ये वो जो कैदी है वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कहता आप सवाल कैसा कर रहे हैं, बंदा मुसलमान ना हो और नमाज ना पढ़े? कहते हैं यार मेरे साथ बहस ना कर, मुझे ये बता क्या तूने नमाज फजर पढ़ी है? कहता क्या शक है इसमें, मैं मुसलमान हूं और मैंने नमाज फजर पढ़ी है। वापस आए, तलवार उठा के मारी उसे। कहते मैं इसे कत्ल नहीं करता। अल्लाह अकबर। बात समझो जरा, हमारे लिए तो सब जायज है ना। हज्जाज कहता क्यों कत्ल नहीं करते? कहा ये मुसलमान है और जो कलमा पढ़ता है उस पे तलवार, ये नमाजी है। और मेरे नबी ने फरमाया मन सल्ला सुबह फहुवा फी जिम्मतिल्लाह, जिसने फजर की नमाज पढ़ी वो अल्लाह के जिम्मे हो गया। उमर का पोता अब्दुल्ला का बेटा सालिम तेरी तलवार से इसकी गर्दन उड़ा के अल्लाह के जिम्मे को तोड़ने की जसारत नहीं कर सकता। ये गैरत और हमीयत, इस्लाम के साथ वाबस्तगी, ये इस ख़ानदान का तुर्रा इम्तियाज़ है। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम हमें इन मुक़द्दस नफूस के पैरवी करने की, इनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु अकबर। आज फरवरी की 4 तारीख है, कल 5 फरवरी है।
یہ طریقہ کار تو ویسے بنیادی طور پہ انگریز کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پورا سال ماں پیو سے کوئی رابطہ، ماں باپ سے کوئی رابطہ نہ کرو، اور سال کے بعد ایک دن ان کے نام پہ منا لو، پھول بھیج دو، تو یوم والدین کا حق ادا ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارے ہاں 1992 سے مرحوم قاضی حسین احمد صاحب رحمہ اللہ، ان کی تجویز سے یوم یکجہتی کشمیر کے عنوان سے 5 فروری کو پاکستان میں جلسے ولسے ہوتے ہیں. تفصیلات کا وقت نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت پاکستانی بھی، بحیثیت مسلمان بھی، کشمیریوں کی مدد کرنا اور ان کی آزادی کے لیے کردار ادا کرنا ہماری ذمہ داری. ہم مانے نہ مانے حکومتیں کیا کرتی ہیں، واللہ مجھے ڈر ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں یہ سوال اگر ہم سے کر لیا گیا تو ہمارا اس میں جواب کیا ہے. یہ تنظیموں جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، بحیثیت مسلم ہمارا مسئلہ ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کرے جو اخلاص کے ساتھ کشمیریوں کی آزادی کے لیے عملی جدوجہد کرتے ہیں. صرف سال کے بعد جلسے کرنا اور کچھ بیانات دینا، چلیں اللہ کرے ان کا یہ عمل ان کے اخلاص کی طرف بڑھنے کا سبب بنے، اور یہ قوم غیرت جہاد کے ساتھ ہمکنار ہو کے اپنے مقبوضہ جات کی آزادی کے لیے نبوی منہج پر شہادتوں کی تاریخ رقم کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو انشاءاللہ پھر روئے زمین پہ کوئی کشمیری مظلوم نہیں رہے گا، آزادیوں کے ساتھ انشاءاللہ زندہ رہیں گے. کل اس عنوان پہ پورے ملک میں جلسے ولسے ہو رہے ہیں. یہاں بھی انشاءاللہ 11 بجے دن جو یہ رائے اسٹیڈیم ہے اس میں انشاءاللہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، تو بھائی کوشش کریں وہاں پہنچنے کی. ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل وسلم علی عبدک ونبیک محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.